ہاں ہیلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی آواز صاف آئی اب؟ ہاں مائی تو میں ہوں. آپ ہماری آواز سن رہے ہو؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مشتاق علی. جی وہ ساحل بھائی کا بھی فون آیا تھا، بولے کہ میرے ماموں پوچھ رہے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں. ہاں جی. تو کیا سینے پہ ہاتھ باندھنے میں کیا آپ کو کوئی اختلاف ہے کیا؟ اختلاف ایسا ہے کہ ہم جو اہل سنت جماعت ٹھیک نا، اہل سنت تو سینے پہ ہی ہاتھ باندھتے ہیں نا. ناپ کے نیچے. ناف کے نیچے تو جو حنفی مقلد ہیں وہ لوگ باندھتے ہیں. اہل سنت جماعت یہ سب جو ہے یہ بھی سب باندھتے ہیں. دیکھیے حنفیت تو میرے بھائی جو اہل سنت اس سے باہر ہے. ٹھیک ہے، جو پیروں کے پیر تھے، پیرانے پیر سے غوث اعظم، انہوں نے بھائی جو حنفیت ہے اس کو مرجیہ جو ہوتا ہے فرقہ اس میں شامل کیا ہے. حنفیت جو ہے وہ ایک مسلک ہے، جیسے بول رہے ہیں نا بیرانے پیر سے، تو ان سے ہی ہے. ہاں خیر وہ بول رہے تھے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا آپ کے نزدیک مطلب غلط ہے. ہاں ہمارے اہل سنت جماعت سے یہ غلط ہے. تو آپ لوگ اپنی عورتوں کی میرے بھائی اصلاح کیجیے نا. آپ کے وہاں کی عورتیں سینے پہ ہاتھ کاہے کے لیے باندھتی ہیں؟ عورتوں کو تو بتایا گیا کہ عورتیں سینے پہ باندھے، مرد آپ کے نیچے باندھتے. اچھا عورتیں لوگ کون سی حدیث سے باندھتی ہیں سینے پہ ہاتھ؟ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کو مطلب آپ کو جو بتا رہے ہو اب عورت اور جینس دونوں من سے نیت باندھتے ہیں. بھائی دیکھیے میرے پیارے بھائی، آپ ماشاء اللہ بھائی ان کے ماموں نے، ٹھیک ہے آپ کون ماموں بول رہے ہیں نا؟ جی جی بھائی آپ ساحل بھائی کے ماموں ہیں تو میرے بھی آپ ماشاء اللہ ماموں کی طرح ہیں. تو ماموں جان آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں بہت ہی پیار سے. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح یہ بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 631. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے میرے کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو عورتیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھیں گی، آدمی بھی اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھیں گے. وہی بتائیے اب کون فرمایا؟ آواز صاف نہیں ہے، زور سے بولیے. ابھی آپ نے جو بتایا ہوا. ہاں بھائی یہ بخاری شریف کی بھائی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حدیث نمبر 631 کتاب الاذان میں. آپ اس کو جا کے پڑھ لیجئے گا. اس میں یہ کہیں پہ بھی بھائی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اے مردوں تم میری طرح بھائی وہ نماز پڑھو اور اے عورتوں تم لوگ اپنی عقل سے نماز پڑھ لو. نہیں، عورتوں کی اور مردوں کی جو بھائی جو نماز کا بیسک طریقہ ہے وہ بالکل سیم ہے. مسئلے مسائل میں فرق ہے لیکن عورت اور جو آدمی ہے ان دونوں کا جو قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، سب سیم ہے. مسئلے مسائل میں فرق ہے. قاعدہ رکوع وہ سب سیم ہے، لیکن نیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ مطلب کہ سینے پہ باندھے، مرد بھی باندھے عورت بھی باندھے، یہی بتائیں نا. اللہ کے نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نا، تو جو نمونہ اللہ کے نبی ہیں وہ خالی آدمیوں کے تھوڑی نا ہے، وہ تو تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی عورتوں کے بھی تو تھے نبی نا. تو نبی نے جیسے نماز پڑھی اللہ کے نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے، تو آدمی بھی سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، عورتیں بھی سینے پہ ہاتھ باندھیں گی. الحمدللہ ہمارے وہاں اہل سنت کے وہاں آدمی بھی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، عورتیں بھی سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں. اب حنفیوں کے وہاں جو آدمی ہے بھائی وہ حنفی ہے، جو عورت ہے بھائی وہ سلفی ہے. تو یہ آپ لوگ کا اختلاف ہے نا. پہلے یہ اپنے میرے پہ گھر کا اختلاف دور کیجیے. نہیں آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اب ایسا اس طرح فرمائے کہ اس طرح سے پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ہیں مطلب کہ منع عورت ہو یا مرد ہو دونوں سیم نیت باندھے، ایسا ایک ہی جگہ. نیت تو میرے بھائی سب کی ایک ہی رہے گی نا. اب انسان کوئی میرے بھائی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نیت کرے گا نا، نہ کہ میرے بھائی عشاء کی نیت کر لے گا. آگے مت جاؤ. قیام میں ہاتھ باندھنے کا جو میٹر ہے وہ اس کے اوپر تو تمام امت کی جو عورتیں ہیں مرد ہیں ان کا عمل بھائی یہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ سب سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. صرف انڈیا پاکستان کے جو میرے بھائی حنفی
मुकल्लिद बने हुए हैं वो नाप की निजात बांधते हैं। सुनिए पहले आप सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था, हुजूर के बाद जो इमामत करे थे वो सहाबी कौन है, सुनते हो आप? हाँ भाई क्या कह रहे हैं? आज जो इमामत की है वो कौन सहाबी? किसके इमामत के हैं? एक तो आवाज ही आपकी साफ नहीं आ रही मामू जान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत कौन किया था आपको पता है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी सीने पर बांधते थे, रफुल दैन करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सी हदीस में है बताइए जो अबू बकर बांधते थे? क्या चीज? हेलो, अबू बकर सीने पर हाथ बांध, ऐसा और 21 हदीस में है। अरे बहुत सारी हदीस में है ना। ही नहीं है हजरत, मैंने पढ़ा बुखारी शरीफ किताब ये मैंने देखा, जो आप बता रहे हो कितने नंबर पे, इस नंबर पे नहीं है। जो अजान का उसमें बताया गया है ना, उसमें सिर्फ अजान का बताया गया, नमाज का बताया नहीं गया। पढ़ने के बाद नमाज के ये नहीं बताया गया कहाँ पे नियत बांधना है, ये नहीं मिला उसमें, मैंने देख चुका। कहाँ देखा भाई आपने? बुखारी शरीफ हदीस में मैंने देखा। अच्छा, बुखारी में देखा। हाँ बुखारी में देखा, इसीलिए मैं इसे सही अल बुखारी हदीस नंबर 740 आपने पढ़ी ना? सही भाई, सही अल बुखारी, हाँ उसका हदीस नंबर 740, उसको जाके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरा जो अजान का जो बताया जाता है बयान में, उसमें वो बाप का नाम में किताबुल अजान। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब खाली अजान 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 के बारे में आ रहा है। नहीं किताबुल अजान है, किताब का नाम है सही बुखारी। अरे उसमें जो बाब है, चैप्टर है, उसका नाम है किताबुल अजान। आप चैप्टर में एक जगह अजान का उसमें पूरा जिक्र है। हाँ तो अजान का भी है, लेकिन मेरे भाई इसमें नमाज का भी है। ठीक है, ये एक नमाज का बाब है। ठीक है, किताबुल अजान, किताबुल सलात, ये इनमें नमाज की मेरे भाई जो हदीस है वो आई हुई है। तो सही अल बुखारी हदीस नंबर 740 जब आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जो सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि लोगों को ये ऑर्डर भाई दिया जाता था, हुक्म दिया जाता था कि नमाज में बाएं हाथ की जिरा पर रखिए। आप पहले तो सिद्दीकी बनेंगे, उसके बाद जो बड़े बड़े सहाबा हैं जो हुजूर से ज्यादा करीब रहते थे, ये ज्यादा जानेंगे कि जो वो जानेंगे। बताइए आप क्या मतलब? ये तो सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक को पता होगा, फिर उस्मान गनी, फारूक आजम, अली सूर्य खुदा, ये चारों में से जितना जानेंगे बकिया साहब। देखिए एक चीज बता दें आपको, ये आपका मंतिक है, कयास है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले इस्लाम लाए थे तो उनको ज्यादा पता होगा, जबकि अगर आप तमाम ये वाली बात नहीं है, इस्लाम लाए मामू जान सुन लीजिए, करीब जो ज्यादा है वो आपके करीब होगा ना, वो आपके बारे में ज्यादा जानेगा। समझ रहे हो आप? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जितनी हदीसें आई हैं जैसा बताएंगे 100 से ज्यादा और 500 से कम हदीसें बयान की हैं, यानी समझ रहे हैं। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की जो मेरे भाई हदीसें थी वो भाई ज्यादा से ज्यादा 100 के ऊपर और 500 के नीचे कितनी मेरे भाई हदीसें आपने बयान की है, यानी कि 100 और 500 के बीच में आपने खाली इतनी मेरे भाई हदीसों को मेरे भाई बयान किया है। जबकि जो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद के साहबी थे, जैसे भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भाई 2660 अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों को मेरे भाई बयान किया है। ठीक, और अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1630 हदीसें बयान की हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला ठीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1560 हदीसें बयान की है।
اور سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیث بیان کی ہے وہ آتے ہیں ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 5374 حدیثیں بیان کی ہیں. اب یہ کون سا قیاس ہوتا ہے کہ نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے 500 کی 20 حدیثیں بیان کی ہیں. حضور کے سامنے لکھتے تھے، یہ ہم کو بھی پتا. اب مطلب یہ کون سا لاجک ہے کہ نہیں جب ابو بکر کرے گا تو ہم کریں گے؟ مطلب بھائی یہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ جب صحابی نے جب بیان کر دیا دوسرے صحابی نے. ماموں جان آپ کو سننا ہے یا آپ کو بحث کرنا ہے؟ اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لیجیے. ہم کو سمجھنا، ہم کو بس یہی آپ سمجھاؤ، ہم کو زیادہ مت سمجھاؤ. تو وہی ہم سمجھا رہے ہیں نا، زیادہ آپ کو نہیں سمجھائیں گے کیونکہ زیادہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا تھوڑا سمجھائیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے کیونکہ دوسرے صحابی نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھیں، یعنی کہ بھائی الٹے ہاتھ کی جو میرے بھائی زرہ ہوتی ہے اس کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کے باندھیں. اور آئینے کے سامنے آپ باندھ کے دیکھیں نا، آپ کا ہاتھ آٹومیٹک سینے پہ آ جائے گا. تو تمام صحابہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. آپ اس طریقے سے ہم کو بتا رہے ہو کہ ہم ابھی نیت باندھ کے ہم آگے کے سامنے جائیں گے دیکھنے؟ نہیں، آپ اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھے ہاتھ کو جب رکھیں گے، ٹھیک ہے، زرہ سے زرہ ملا کے، تو ہاتھ ناف کے نیچے پاسبل ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹک ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پہ ہاتھ آئے گا. ایسے کیسے آ جائے گا بتائیے؟ ایسے کیسے آ جائے گا؟ جیسے سب کے آ جاتا ہے ویسے آپ کے آ جائے گا. ارے ہم نیچے رکھیں گے، جب ہم ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے تو آٹومیٹک کیسے اوپر آ جائے گا؟ سچی؟ ہاں آٹومیٹک بول رہے ہیں بھائی. آپ کے جو حنفی میرے بھائی جو فقہ ہے اس کی جو معتبر کتاب ہے ہدایہ شریف، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی تمام حدیثیں ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. تو ضعیف حدیثیں میرے بھائی کہاں سے آپ لے کے آتے ہیں؟ اور اسی آپ کے حنفی فقہ میں اترا ہوا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ بھائی قوی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ معتبر ہے. اور اگر سینے پہ ہاتھ باندھنا غلط ہے تو اپنی عورتوں کے ہاتھ پہلے بھائی آپ ان سے کہیے ناف کے نیچے باندھے نا. کیا یہ فرق اللہ کے رسول نے بتایا کہ آدمی تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، عورتیں تم اپنے سینے پہ ہاتھ باندھو؟ ایک حدیث پیش کر دیجئے، ہم 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بننے کے تیار. کیا ایک کوئی ایسی حدیث پیش کر دیجئے کہ اے آدمیوں تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، اور اے عورتوں تم سینے پہ ہاتھ باندھو. ایک کوئی ایسی حدیث پیش کر دیجئے. دنیا میں ایسی کوئی حدیث ہی موجود نہیں. اللہ کے رسول، صحابہ، تابعی، تبع تابعین، تمام سب کے سب لوگ میرے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی مل گئی کہ مانا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا بہت سے صحابی سے آپ کو ملا ہے، اور سینے کے نیچے ایک بھی نہیں ملا، جو ملا تو ضعیف ہے، ایسا نا؟ سچی بھائی ضعیف کیسے کس کو ہے بتائیے؟ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف میرے بھائی دیکھیے اردو میں تو معنی ہوتا ہے، ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا، بوڑھا ہونا، لیکن حدیث کی اصطلاح میں ہوتا ہے کہ جو میرے بھائی سند. آپ پڑھے لکھے ہو، یہ بتائیے کہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں ضعیف اسی کو بولتے ہیں جو بوڑھا ہے، لیکن بوڑھا آدمی پہلے بوڑھا آدمی دیکھ رہا ہے نا، اس کے بعد ہم تم جوان ہوئے، ہم بعد میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، وہ شخص ضعیف ہوتا ہے، کہنا نہیں غلط ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ ہماری بات کو؟ ہاں نہیں، یہ اردو والا بھائی یہ ضعیف نہیں ہے نا. حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں جو ضعیف ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں ایسی حدیث کی اس کو بولتے ہیں کہ جس کا کوئی جلدی معلوم نہیں پڑتا ہے کس سے روایت ہے، اس میں فرمایا تھا لیکن معلوم نہیں پڑتا کون فرمایا.
نہیں بھائی اس کو ضعیف نہیں کہتے ہیں. نہیں اسی کو ضعیف کہتے ہیں. ہم نے بھی دیکھیے جو میرے بھائی صحیح حدیث ہوتی ہے اس کی جو تعریف ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس حدیث کی جو میرے بھائی جو سند ہوتی ہے چین آپ جو بتا رہے ہیں وہ ایک دم بھائی ابھی ہم نے کسی متصل ہو. حدیث پہ نہیں سنا ہوں. ٹھیک ہے میں نے کسی ابھی علماء سے کسی حدیث میں نہیں سنا سینے پہ ہاتھ باندھنا. صرف یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود بھائی باندھتے ہو ایسا. مطلب آپ اور یہ بچپن سے ہمارے جھوٹ بولتے بھانجے ہیں بھی یا کہ ابھی آپ جھوٹ بولنا شروع بتا کیا ہے؟ ہاں مامو جان ہاں جی. آپ میرے بھائی مطلب بچپن سے جھوٹ بولتے ہیں یا ابھی فون پہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں آپ ایسا بتائیے جب آپ پڑھ نے رہے کسی عالم تب سے نہیں سنا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں؟ کسی سے نہیں سنا. تو میں اس نے کا اپنے مطلب آپ آنکھ نے سے سنا ہی دیکھا ہوں. نہیں. باہر میں جب سے نکلا ہوں آپ باہر تھوڑا کنویں سے باہر بھائی کنویں سے باہر آئیے اور دیکھیے باہر میرے بھائی سمندر ہے تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھائی جو یہ کنواں ہے اس کے باہر سمندر ہے. اچھا آپ کی عمر آپ کتنی تو ہوگی؟ کنویں کے اندر جو پانی ہے آپ اسی کو سمجھ رہے ہیں سمندر. اچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ ہوں آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری 26 سال ہوگی. میری عمر 1 سال زیادہ ہے. 27 سال کی عمر ہے میری. ٹھیک ہے ہاں 27 سال کی عمر میری ہے. تو 27 سال میں ابھی تک آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی میرے بھائی آپ نے حدیث ہی نہیں پڑھی؟ وہی نہیں سنا. میں کبھی نہیں سنا میں نے ابھی. اور ابھی تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی کون سی حدیث آپ نے سنا ہے؟ میں اس کو اپنی علماء سے سنا ہے. نیت کا جو طریقہ ہے اس میں بھی تو بتایا آپ گیا نے ہے. اندھی پیروی کی ہے نا اندھ وشواس کیا ہے نا آپ نے اپنے علماء کی باتوں پہ. آپ نے خود تھوڑی نہ پڑھا ہے. میں نے خود قرآن صحیح میں نے خود پڑھا ہوں. ٹھیک ہے تو قرآن میں یہ بات تھوڑی نہ آئے گی کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھو یا ناف کے نیچے باندھو. قرآن میں نہیں ہے ہم کو بھی پتا ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا ہوگا کہ سینے پہ باندھو. تو نہیں آئے گا. اگر ہم نہیں وہ تو قرآن میں ہے بھائی. نہیں ہوگا. صحابی کی جو میرے بھائی تفسیر ہے انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے. نماز میں وہی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سورہ کوثر کی جو ایک آیت ہے فصلی لربک ونہر اس کی تفسیر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے کیونکہ جو نہر ہوتا ہے وہ سینے کے پاس ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ باندھنا ہے. یہ سورہ آپ پورا پڑھیے فصل لے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر ان شانک هو الابتر. تو اس میں جو ایک آیت آتی ہے بیچ کی ٹھیک ہے انا اعطیناک الکوثر کے بعد فصلی لربک ونہر اس کی تفسیر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا صحیح البخاری میں کتاب التفسیر میں. ٹھیک ہے تاریخ کبیر میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہو یہ ہے یہ نہیں ہے. تو بھائی ٹھیک ہے دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے بھائی سونے کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں ان کو جتنا ہلا لو وہ اٹھیں گے نہیں. اصلیت میں آپ سو رہے ہوتے تو آپ کو آواز دیتے ہلاتے تو آپ میرے بھائی جاگ جاتے. لیکن آپ تو سونے کا ناٹک کر رہے ہو نا. آپ کو جتنا ہلا لیں آپ اٹھو گے ہو نہیں تو فائدہ کیا. نہیں ایسی بات نہیں. جب اس کے اگر آگے آپ کی باتوں کے لیے دم ہے تو انشاءاللہ ضرور ہو جاتا ہے. نہیں ماموں جان ایک چیز بتائیں. ایک گاؤں تھا اس میں آدمی رہتا تھا بہت چالاک تھا. وہ اپنی بیوی کے پاس آیا بولا کہ مجھے 100 روپے دو. میں نے گاؤں والوں سے لگائی ہے سر کہ 2 + 2 5 ہوتا ہے. تو بیوی نے کہا کہ میں نہیں پیسہ دوں گی تم شاید ہار جاؤ گے کیونکہ 2 + 2 تو 4 ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو 5 ہوتا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ ارے پگلی میں ہاروں گا تو تب جب میں مانوں گا نا. میں مانوں گا نہیں کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے. میں تو اس کو 5 ہی مانوں گا. تو یہی مثال کیا آپ کی ہو گئی ہے کہ آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو قرآن کی آیت کی تفسیر بتا دی اللہ کے نبی کی حدیث بتا دی صحابی کا عمل بتا دیا دلیل دے دی بھائی حدیث کا نمبر بتا دیا تب بھی آپ نہیں ماننے کو تیار ہو. یہاں تک کہ آپ کی مسلک کی عورتوں کا بھی عمل آپ کو بتا دیا. آپ کی امی جان سینے پہ ہاتھ باندھے تو نماز صحیح ہے اور اگر ہم سینے پہ ہاتھ باندھے تو بھائی ہماری نماز غلط ہے. ایسا کیوں؟
صحابیوں جس کو حضور نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد یہ لوگ کریں گے، ان کا آپ بتائیں، ان سے ثابت ہی نہیں ہے. کس سے ثابت نہیں ہے؟ صدیق اکبر کا دکھائی، عثمان غنی کا دکھائی، آپ جنید باندھتے تھے کسی حدیث میں تو سب سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نا. اب ضروری تھوڑی نا ہر آدمی کہے گا ہاں میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں، ہاں میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں. حدیث تو ہوگی. تو حدیث ہے نا صحیح البخاری کی حدیث نمبر 740، اس میں ایک صحابی نے بتا دیا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا. تو کیا میرے بھائی جو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ یہ لوگوں سے باہر تھے؟ کہ یہ صحابی نہیں تھے؟ جی میرے بھائی بات کرتے ہیں، حدیث کو آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے کیا؟ ہم جس صحابی آپ نہیں، آپ تو میرے بھائی زبردستی ایسا عقیدہ بنا رہے ہیں کہ نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث آئے گی تو مانیں گے، باقی صحابی سے آئے گی تو نہیں مانیں گے. کیوں میرے بھائی؟ جو ہم مطلب کہ صحابہ میں کیا فرق ہے کیا؟ تمام صحابہ ہمارے نزدیک حجت ہے نا. آپ ہی لوگ تو کہتے ہو کہ جو میرے صحابہ ہیں ستاروں کے مانند ہیں، ایک سے بھی اتباع کر لو فلاح ہو جاؤ گے. حالانکہ ضعیف بھائی یہ ضعیف حدیث ہے. تو صحیح آپ کی بات خلاف ہوتی، آپ بولتے سر مانتے ہیں، لیکن کیا ہے صحابہ سب تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 صحابیوں کو جنت کی بشارت کی. ارے وہ فضیلت ہے نا میرے بھائی اشرا مبشرہ کی، جو صحابی تھے اشرا مبشرہ ان کی فضیلت تھی، ان کو اس دنیا میں میرے بھائی جنت کی بشارت دی گئی. تو اس سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا رد آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ جتنا ان کا مرتبہ ہے اتنا سب صحابیوں کا مرتبہ تو نہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پہ ہاتھ باندھا تھا تو آپ باندھیں گے. تو میں نے آپ کو دوسرے صحابی کی میرے بھائی گواہی بتا دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں، تو آپ باندھ نہیں رہے ہو. تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھا تھا؟ کون سے صحابی ہے بتا رہے کوئی روایت ہے، بتاؤ نا، نام بتاؤ. بہت سارے صحابی نے میرے بھائی، سہیل بن سعد ہو گیا، وائل بن حجر ہو گیا، تابعی تابعی طاؤس، ٹھیک، کتنے لوگوں نے بیان کیا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے. یہ سب بقیہ صحابی نے نہیں بولے، جو زیادہ صحیح ہے ان کا کہیں سے وہی نہیں ہے، روایت نہیں مل رہا ہے. بھیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حدیثوں کو نہیں بیان کیا ہے. سب سے زیادہ جو حدیثیں میرے بھائی بیان کی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو ہم میرے بھائی حدیثیں کم بیان کر رہا ہے تو وہ ہر چیز بھائی وہ بیان کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی اتنی میرے بھائی زندگی نہ رہی ہو کہ وہ حدیث اتنی بیان کریں، ان کا پہلا انتقال ہو گیا ہو، نہ زیادہ بیان کر پائے ہو. زبردست کرے نا، اس کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. بھائی کل ملا کے آپ مانیں گے نہیں. کیا بیان کیے نا آپ. اچھا دادا آپ ایک کام کرو، آپ سینے پہ ہاتھ باندھو یا ناک کے نیچے باندھو یا سر پہ ہاتھ باندھو یا ہاتھ چھوڑ دو، کم از کم نماز تو پڑھو میرے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا قبر کے اندر کہ تم نے کہاں ہاتھ باندھے، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے یا سینے پہ، یہ سب کوئی نہیں پوچھے گا. فرضی پیچیدہ مسئلہ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ یہ نہ کہیے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھائی مطلب غلط ہے. ضرور پوچھیں گے تم سے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے سینے پہ ہاتھ باندھنا بھائی غلط ہے تو آپ کی امی جان کی جو نماز ہے غلط ثابت ہو جائے گی. بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانتے ہیں کہ ہر باتوں کو نہیں فالو کر سکتے ہو، لیکن جو بھی مانتے ہو ان کے مان کے چلنا پڑے گا، اسی حساب سے ہم کو زندگی. دیکھیے اللہ کے رسول کی ہر بات کو فالو نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھائی مطلب بھائی کس نے اصول بنایا؟ جو نبی کی سنت ہے آپ میرے بھائی اس پہ عمل کیجئے، کیا مشکل ہے؟ کوئی روک رہا ہے آپ کو؟ علم کی جو سنتیں ہیں نا تو بتائیں، ہم تو ایک معمولی سے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ بھی نہیں فالو کر پاؤ گے کیا علم کی جو سیرت ہے اس سے آپ بھی نہیں پورا فالو کر پاؤ گے. بھائی نبی کی سنت پہ اگر بھائی ہم لوگ اگر چل نہیں پائیں گے تو پھر یہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا کہ میں تمہارے بھی میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ چل پاؤ گے لیکن ایک قدم پہ آپ نہیں چل پاؤ گے نبی کی.
किससे नहीं कर ये मेरा पाएंगे? मानना है। हुजूर तो चलते थे जिधर से, अगर कोई कंकड़ पत्थर कोई भी गिरा आता था चीज, उसको उठा लेते। आप उठाओगे तो आप समझे उठाओगे? नहीं क्या कह रहे हैं भाई आप? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे, कोई भी अगर रास्ते में कुछ पत्थर कंकड़ या तो काड़ा जो भी पड़ा होता था उससे हुजूर साफ कर देते। तो आप साफ करोगे? हाँ, रास्ते में अगर कोई मेरे भाई तकलीफ दे चीज है तो उसको हटा के साइड कर दो, इसमें भी भाई उसको सवाब आप मिलेगा। तुम हटा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं हटा पाएंगे? अब हम मानते हो काज जगह हटा दोगे, लेकिन आप कहीं जा रहे हो रास्ते से तो इतनी अगर फुर्सत हमारे बस में है, पॉसिबल है, तो हम उसको हटाएंगे ना। पॉसिबल तो है कहीं। अब अगर हम बस से जा रहे हैं और बस में कहीं किनारे कहीं मेरे भाई ईटा पड़ा हुआ है, तो बस वाले को हम रोकेंगे थोड़ी ना, यहाँ बस वाले रोको पहले पत्थर हटा दे। वो तो रास्ते में पड़ जाएगी, और हमारे पास हटाने की उसको ताकत है, उसके बावजूद उसको नहीं हटाएंगे तो उसका अलग मसला है। बता सकते हैं। ऐसा क्या, चलिए मामू जान, अब आपसे क्या बहस करें, आपको मानना ही नहीं है। खैर माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज ही साफ नहीं आ रही भाई आपकी।